اللہ اکبر اللہ اکبر، لاکھوں درود لاکھوں سلام حضور پنو سید العالمین رحمۃ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر۔ مسلمانوں، ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم جمع ہوئے ہیں، ہم جمع ہوئے ہیں، لیکن جمع ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تفریق در تفریق، تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، اور ہم پھر بھی اس نیت سے آئے ہیں کہ کاش ہم مسلمانوں کو جمع کر سکیں۔ کس بات پہ جمع کر سکیں؟ شہدائے کربلا کے موضوع پہ۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہمیشہ سے روشن رہی ہے اور قیامت تک روشن رہے گی، لیکن اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے اور واقعات کے سننے میں اور بیان کرنے والوں تک کوئی بات آتی ہے کہ صاحب اس سے تو ایک خاص مکتبہ فکر کو تقویت ملتی ہے، تو بات تقسیم کی نہیں ہے۔ آؤ کسی ایسی چیز کی طرف چلیں جس پہ سارے مسلمان جمع ہیں، تمام مکاتب فکر کے مسلمان جس پر آج بھی متفق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے اور قرآن ہے۔ اور جب ہم قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم جو ائمہ مہتدین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار رضوان کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، مرشد کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں مسلمانوں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ضروری نہیں ہے، پیروں کو ماننا ضروری نہیں ہے، مرشد کو ماننا ضروری نہیں ہے، اولیاء اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے، وسیلے کو ماننا ضروری نہیں۔ ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن، بس قرآن کو مانیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی امام کو ماننے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی ولی کو ماننے کی، کسی پیر کو ماننے کی، کسی عالم کو ماننے کی، ہم صرف قرآن کو مانیں گے۔ تو توجہ سے سنو، ہم اماموں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ائمہ مہتدین کا ذکر قرآن میں ہے، ہم اولیاء اللہ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ ہم قرآن میں ان کا ذکر پاتے ہیں، ہم صالحین کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر پاتے ہیں، ہم مرشد کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی کرم، یا غوث اعظم دستگیر، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ ہم سے پوچھو، تم جس چیز پر اختلاف کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں پوچھو کہ تم اس کو کیوں مانتے ہو۔ اگر کوئی کہے تم صحابہ کرام کو کیوں مانتے ہو، ہم کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی تعریف قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ مثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا بالصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ جل جلالہ منوالوں نے حسن کی تعریف فرمائی ان کے صحابہ کی، جو ان کے ساتھ ہیں ان کی تعریف فرمائی، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اہل بیت بھی اس تفسیر میں شامل ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے گھر والے، جو ان کی ازواج ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، نہیں صرف اہل بیت ہیں، نہیں صرف مولا علی ہیں، نہیں، اس لیے کہ مثال یہ دی کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی سر اٹھائے، کسی ایک درخت کی نہیں بات کی، ساری کھیتی کی بات کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور اگر کوئی کہے اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کی بات کیوں خصوصاً کرتے ہیں، حضور کی آل اولاد کی بات تخصیص کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، محبت اور مودت کی بات کیوں کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اے رسول تم کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر مانگتا ہوں تو اپنے قربا کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی کرم اللہ کریم، یا علی کرم، یا علی کرم اللہ کریم۔ صحابہ کرام کی شان
اگر سورہ فتح کی آیات میں ایک جگہ ورنہ تو جہاں بھی حضور کے ساتھیوں کا بیان بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار ہند کا زبان قرآن شریف میں ہر جگہ، اور ہم تو الف لام میم میں ہی آل محمد دیکھتے ہیں، ہم تو جہاں قرآن کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر اس کی ہستی کو دیکھتے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ ہم علیحدہ نہیں کرتے، ہم تو مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، ہاں بات یہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وقت کم ہے لہذا براہ راست نام لینا اور موضوع پہ آ جانا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو علی جس جس کے ساتھ رہے وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو اگر حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق ان کے ساتھ ہیں تو ابو بکر قرآن والے ہیں، اگر وہ سیدنا عمر فاروق ان کے ساتھ ہیں تو عمر قرآن کے ساتھ ہی ہیں، اگر وہ سیدنا عثمان غنی ان کے ساتھ ہیں تو عثمان قرآن والے ہیں، اور جس نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مخالفت کی اس نے یقیناً غلطی کی، اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ قرآن درمیان میں آیا، مولا علی نے بات مان لی تو اسی لیے مان لی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراض کیے، کچھ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ میں بچوں سے بڑا خوش ہوں، ایک چھوٹے سے بچے نے واہ واہ کہا، ایک چھوٹے سے بچے نے سبحان اللہ کہا، لیکن بچے میں تم سے درخواست کروں گا وقت ملے تو کتابیں پڑھنا۔ کچھ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، کچھ سمجھنے کے لیے پہلے سمجھا ہوا تھوڑا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، قرآن لے کر آئے درمیان میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اخلاص ہی درمیان میں رہا ہوگا، لیکن مولا علی کرم اللہ حضور کریم نے قرآن درمیان میں دیکھا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ تو فرمایا دیکھو کوئی سازش نہ ہو، دیکھو جب جنگ میں تمہیں غلبہ ہو رہا ہے تو کوئی سازش نہ ہو، یہ بات بدل دینے کا بہانہ نہ ہو۔ لیکن جب لوگوں نے کہا مولا علی قرآن درمیان میں ہے، حضرت علی نے قرآن کی تعظیم کی، صلح کر لی، اور پھر تحکیم کا مسئلہ آیا، پھر حکم بنائے گئے، اس طرف سے مشورہ دینے والے بھیجے گئے، اس طرف سے مشورہ دینے والے بھیجے گئے، اور جب صلح ہو گئی تو پھر ساتھ دینے والے مولا علی کا مولا کریم کے ساتھیوں میں سے چند لوگوں نے کہا آپ کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، آپ نے ان سے صلح کر لی، ہم نے تو آپ کے لیے تلوار نکالی، ہم نے تو آپ کے لیے لڑائی کی، ہم نے تو ان کو قتل کیا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، آپ کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے ان سے صلح کی ہے، قرآن سے صلح کی ہے، میں نے کسی فرد کے سامنے سر نہیں جھکایا، میں نے کسی فرد کی بات نہیں مانی، میں نے قرآن کے سامنے سر جھکایا ہے، اور جب کسی سے بات ہوگی تو اسی بات پر سمجھوتا ہوگا کہ جو قرآن پر ہے اس پر عمل ہوگا، جو قرآن پر ہے اس پر عمل ہوگا۔ ہم قرآن پیش کرنے والے، قرآن کو ماننے والے دونوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ کون کس کو مان رہا ہے، یہ بات یہ تھی کہ سب قرآن کو ماننا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اس دور مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں لوٹو قرآن کی طرف، لوٹو قرآن کی طرف، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی شان بیان ہوئی ہے، قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے اور ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، قرآن میں صحابہ اکرام رضوان کا ذکر ہے، حتیٰ کہ علیحدہ علیحدہ بھی ذکر ہے، کہیں ثانین اسنین کہہ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، کہیں صحابہ کرام میں سے کسی مشورہ دینے والے کی بات اللہ تعالی نے قبول فرمائی، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سی خواہش کا اپنا اظہار فرمایا اور جو ارادہ ظاہر کیا اللہ تعالی نے اکثر ان کے مشورے پر قرآن نازل فرمایا۔ خانہ کعبہ میں آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز علل اعنان فاروق اعظم تانوں کے ساتھ ہوئی، اور پھر کچھ دنوں بعد سیدنا فاروق اعظم کی یہ خواہش بھی ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، وہاں مصلی بچھا لیں، وقت نہیں ہے کہ اس پورے تناظر کو ان کیفیات کو پیش کیا جائے، خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس کی ہر سمت محترم اور معظم ہے، جس طرف سے چاہیں رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن سوچ
سوچو تو صحیح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نسبت کے کتنے قدرداں تھے اور نسبت کی فضیلت کو جاننے والے تھے. اس لیے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار تو چاروں دیواریں ہیں، جس طرف سے چاہیں نماز پڑھیں، لیکن میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ مصلی وہاں بچائیں جہاں نشان کف پائے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے پیارے حبیب تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا لوگ آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں. اس وقت تک پردے کی آیات نہیں آئی تھیں، لیکن فاروق اعظم کا دل میں یہ خواہش ہوئی کہ امہات المومنین سلام علیہم اجمعین سے اور کلام کرتے وقت اور حضور کے گھر آتے جاتے وقت خصوصی پردے کا خیال ہونا چاہیے، آنے والے لوگوں کو پردے کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رائے دی کہ یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں، ہمیں تلوار دیں، ہم اپنے عزیزوں کو جو آپ کے خلاف آئے ہیں ان کو چن چن کے قتل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی موافق آیات نازل فرمائی، لیکن مخالفت رسول کی نہ ہوئی. یہ بات یاد رکھیے، یہی تو بات ہے، کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے، کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے. اللہ اکبر. سرکار نے مشورہ طلب کیا، صدیق اکبر نے فرمایا جزیہ لے کے معاف کر دیا جائے، فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کلام آیا، نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جو مقابلے پر آئیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. تو رسول کی مخالفت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حضور کی انتہائی محبت میں نازل ہوا کہ پیارے حبیب جو تم سے لڑے ہمیں ان کی زندگی پیاری نہیں ہے، ہمیں ان کی زندگی پیاری نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مصلحت اور مشیت الہی کا اظہار تو بعد میں ہوا کہ جتنے قیدیوں کو رہائی ملی اور جزیہ دے کر چھوڑا گیا اس میں ایک بھی کافر نہ ہوا، سب مسلمان ہوئے، سب صحابی ہوئے. حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ دینے والوں پر ہمارا سلام ہو. اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن خلوص اگر اس کی بنیاد ہو تو سب محترم اور مکرم ہیں. اسی بات مشورہ دینے پر بات یاد آ گئی. مولا علی کریم پہ ہمارا سلام ہو. وہ شیر خدا ہیں، وہ اسد اللہ ہیں، وہ اسد رسول ہیں. اللہ اکبر. وہ فاتح خیبر ہیں، وہ شجاعت کا پیکر ہیں، وہ باب العلم ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کے خاص طور پر مظہر ہیں اور بہادری کی علامت ہیں مولا علی کریم. لیکن سرکار کی وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا کیا کردار ہے، کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنی فتوحات فرمائی. خلفائے ثلاثہ کے دور میں مشیر رہے ہیں، خلفائے ثلاثہ کے دور میں مشیر رہے ہیں. بات یہ ہے اس لفظ مشیر کو تم آہستہ کہہ دو تو درجہ چھوٹا لگے گا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ صدیق اکبر کا مشیر ہونا کوئی کم بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. حضرت علی مشیر تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے مشیر تھے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم علم و فضل کا، ہدایت کا وہ مظہر تھے جس کی قدر سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے، فاروق اعظم جانتے تھے، سیدنا عثمان غنی جانتے تھے. مشکل یہ ہے کہ میں اس دور میں گفتگو کر رہا ہوں، تم اس زمانے میں سن رہے ہو جب مشیر ہونا خوشامدی ہونا ہے. تمہارے سامنے لفظ مشیر بولا جائے تو اس دور کے اس حکومت کے مشیر خوشامدی نظر آتے ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر ان کی جماعت حکومت میں آ جائے تو وہ بھی باعزت ہو جاتے، جماعت چلی جائے تو کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ لفظ مشیر جتنا معاف کرے مجھے اس دور کے وہ مشیر اپنی جگہ رہے، ان کی عزتیں کہ اہل سنت و جماعت، اے اہل محبت، ہم جب کہتے ہیں مولا علی ان کے مشیر تھے، مانا یہ نہیں ہے کہ مشیر ہونا کوئی چھوٹی بات تھی. صدیق اکبر کا مشیر ہونا بہت بڑی بات تھی، فاروق اعظم کا مشیر ہونا بہت بڑی بات تھی، سیدنا عثمان غنی کا مشیر ہونا بہت بڑی بات تھی. اور وہ اس لیے تھی کہ عمر کا تفاوت اپنی جگہ، کبر سنی کے عالم میں وہ صحابہ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، صدیق اکبر عنہ حضرت مولا علی کریم سے عمر میں بڑے ہیں اور اپنے مقامات پر اور خلفائے حق ہیں. لیکن سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم کی فضیلت کوئی ان سے پوچھے. فاروق اعظم کے زمانے مال غنیمت آیا، تقسیم شروع ہونے لگی. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں.
آپ نے کہا مجھ سے شروع کیجئے، آپ نے شروع نہیں فرمایا، فرمایا حسن کہاں ہیں، پوچھا حسین کہاں ہیں، تھوڑی دیر بعد جب شہزادے آئے مال غنیمت اور ہدیتاً آپ کے دامن تک پہنچانا شروع کیا، اور پھر جب ان کی دامن بوسی میں کمال کو پہنچے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ خلیفہ ہیں، مجھ سے شروع کرنا چاہیے، آپ ہمیں کم دیتے ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ فاروق اعظم تو نے اسی وقت نعت پڑھنا شروع کی، فرمایا نہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، نہ ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، نہ ان کے نانا جیسا کوئی نانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کریم الحسن خوش خوش گھر تشریف لائے۔ مولا علی کرم کریم نے پوچھا کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ فرمایا عمر بھی عجیب ہیں، ایک تو ہم سے شروع کرتے ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ دیتے ہیں، اور پھر ہماری تعریف بھی کرتے ہیں، ہمارا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں۔ کہا کیا کہا؟ کہا وہی کہہ رہے تھے کہ نہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، نہ ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، نہ ان کے نانا جیسا کوئی نانا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم کریم فرمائے جاؤ عمر کو بھی خوش کر دو اور کہو میں نے خود سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر اہل جنت کے سراج ہیں، اہل جنت کے سورج ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ہمارا سلام ہو۔ باہمی محبت اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان کی محبت، یہ تو مجھے آج کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے تفریق بہت کر دی۔ میں ڈرتا ہوں ان بزرگوں کی ارواح سنتی ہوں گی کہ اختلاف پیدا ہوا، پھر اختلاف کو ختم کیا جا رہا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ جانثار ہیں۔ حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہدایت کا مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں رہنے والے افراد ہیں، وہی نفوس قدسیاں ہیں جن کو صحابہ کرام رضوان کہتے ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہیں، خلفائے راشدین برحق ہیں، اور جس خلافت میں بھی جس کا انتخاب ہوا ہر انتخاب اپنے انداز کا ہے۔ سرکار نے پردہ فرمایا، قیامت آ گئی اور کس کو ہوش تھا، اور سب حیران تھے کہ زمان میں حکومت کس کے ہاتھوں میں ہو، اس کشتی کا کون ناخدا ہوگا۔ مہاجر و انصار کے درمیان ثقیفہ بنی سعد میں اختلاف پیدا ہوا، اختلاف ہوا، پہلے مشورہ ہوا کون ہمارا امیر ہو، مہاجروں میں سے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، یا انصار مدینہ ہو جہاں سلطنت پہلی مرتبہ قائم ہوئی۔ دونوں طرف کی رائے بڑی مضبوط تھی۔ انصار کہتے تھے آپ تشریف لائے ہیں، آپ مہاجر ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اسلام کی سلطنت مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی ہے، ہم نے حضور کا ساتھ دیا ہے، اب حضور کے بعد اگر کوئی ہمارا امیر ہوگا، ہمارا قائد ہوگا تو مقامی ہوگا، اہل مدینہ میں سے ہوگا۔ مہاجر یہ کہتے تھے ہم نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے سرکار سے نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، ہم تو حضور کے ساتھ تھے اور سلطنت حضور کے ساتھ تھی، حضور جہاں تشریف لے جاتے وہیں سلطنت قائم ہوتی۔ قرآن ہمارے درمیان پہلے نازل ہوا، ہم ایمان لانے والوں میں سبقت لانے والے ہیں۔ مہاجر بھی صحیح کہتے تھے، انصار بھی صحیح کہتے تھے، لیکن دونوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تو اختلاف کی شکل ظاہر ہونے لگی، اور جہاں کہیں سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مسئلہ ہوا ہے، واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سلجھایا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، یہ اختلاف دیکھا تو لوگوں نے آپ کو متفقہ طور پر مہاجر و انصار جو ثقیفہ بنی سعد میں موجود تھے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اگر آپ ہمارے خلیفہ ہوں تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے بیعت لے لی، اور اس لیے بیعت لی کہ مہاجر و انصار میں جو ایک لڑائی اور اختلاف پیدا ہونے والا تھا وہ صدیق اکبر کی ذات پر ختم ہو گیا۔ آپ نے بیعت لی، سیدنا مولا علی کا خبر ہوئی، آپ نے پوچھا کہ ہمارے مشورے کے بغیر، مجھے بتایا بھی نہیں، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میری بیعت لی جائے، میں تو یہ سن کر گیا تھا کہ نوجوانوں میں، اہل مدینہ میں، مہاجرین میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ جب میں وہاں گیا تو ان کی متفقہ رائے یہ ہوئی، سیدنا مولا علی کریم نے بھی بیعت فرمائی۔ اسی طرح فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، لیکن پھر بیعت بعد میں لی گئی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نامزد کرنا اور ہے، اور نامزد ہونے کے بعد انتخاب کا ہونا، اور
پھر لوگوں کا بیعت کرنا اور ہے. پھر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرز انتخاب، ایک مجلس شورا چھوڑی، اور پھر اس میں سیدنا عثمان غنی کا آخر کار انتخاب ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک طویل خلافت ہے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک وسیع دائرہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلطنت چھوڑی تھی اس سے بھی بڑھ کر دور سیدنا عثمان غنی کا دور ہے کہ پھر آپ کے دور میں کچھ فتنے ابھرے اور یہ گورنری کے مسائل اور عہدوں پر انتخاب کے مسائل پیش آئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا. بات وہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب حکومت قائم ہوتی ہے پھر ہر جگہ کے رہنے والوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی گورنر ہو، ہم میں سے کوئی وہ ہو. سیدنا عثمان نے فرمایا مرکز مدینہ ہے، مدینہ طیبہ سے جو بھیجا جائے گا اسے تسلیم کرنا ہوگا. لوگوں کا خیال تھا مصر کے کچھ لوگ باقی ہوئے. کس نے بغاوت پھیلائی؟ عبداللہ ابن سبا نے پھیلائی. جن لوگوں نے پھیلائی یہ اپنی پسند کے گورنر، اپنی پسند کے عامل مقرر کرنے کے مطالبے کیے گئے. مدینہ شریف تک وہ لوگ پہنچے، یہاں تک کہ جناب محمد بن ابی بکر کی گورنری پر مان گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ جا کے محمد بن ابی بکر عامل مقرر ہو جائیں. لیکن آپ کے گھر میں مروان پوشیدہ تھا. اس نے یہ بعد میں بات پتہ چلی، مجھے یہ بھی حکم ہوا کہ تفصیلی واقعات بھی بیان کریں، وقت اتنا نہیں ہوتا اور نام پہلے میں نے لے لیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت دنوں تک یہ نام چھپا رہا. جو بڑے بڑے واقعات ہوئے بعد میں پتہ چلا. سیدنا عثمان غنی نے محمد بن ابی بکر کو روانہ کر دیا. یہ قافلہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اونٹ سوار نظر آیا جو تنہا جا رہا تھا. قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ سوار تنہا کہاں جا رہا ہے، اس کو روکا، پوچھا تو دیکھا اس کے پاس ایک خشک مشکیزہ تھا، ایک مشک تھی، خشک تھی. ان کو تعجب ہوا کہ صحرا کا سفر ہے اور مشک میں پانی نہیں ہے، خشک کیوں ہے؟ جب اس مشکیزے کو چیرا گیا تو اس میں سے خط نکلا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر کو عامل نہ بنایا جائے بلکہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے. یہ خط جب محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو ظاہر اشتعال پیدا ہوا کہ یہ عثمان نے ہمارے ساتھ کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیوں ہوا؟ ایک طرف تو ہم سے وعدہ ہے، دوسری طرف ہمارے خلاف یہ خط لکھا جا رہا ہے. وہ تمام نوجوان واپس آئے مدینہ طیبہ. سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کیا، ان سے مطالبہ کیا یہ کیا بات ہے. انہوں نے فرمایا یہ خط میں نے نہیں لکھا، خط لکھا کسی اور کا تھا لیکن مہر سیدنا عثمان غنی کی تھی. یہ بعد میں پتہ چلا کہ مروان نے وہ خط لکھ کر سیدنا عثمان غنی کی مہر لگا دی تھی. میں اس واقعے پہ اپنے ساتھیوں کو اتنی بات ضرور ہر وقت زمانے دور کے لحاظ سے بھی نصیحت کرنی چاہیے، اپنے مزاج کو، غصے کو پینا چاہیے اور بڑوں کے فیصلے پر رضامند رہنا چاہیے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں عزیز و قارب میں بڑے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، باپ کوئی فیصلہ کر کے آتا ہے، بڑا بھائی مان جاتا ہے، ماموں چچا جان مان جاتے ہیں، لیکن نوجوان نہیں مانتا، بدلہ لینے کی سوچتا ہے، کہتا ہے میرے والد کو تم نے سمجھا لیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. بس کچھ ایسے ہی جذبات تھے مروان کے، جس نے سید عثمان غنی کو مظلوم سمجھا اور یہ سمجھا کہ لوگوں نے دباؤ ڈال کر ان سے یہ بات منوا لی ہے لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے سازش کی اور یہ مروان کی غلطی تھی. یہ خط مروان کی طرف سے تھا. سیدنا عثمان غنی اللہ پہ یہ الزام آیا، آپ محصور رہے. پھر ان نوجوانوں نے سیدنا عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور سیدنا عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ پہلا فتنہ ہے، یہ پہلا اختلاف ہے. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی جب ان کے ساتھی فرماتے تھے آپ ہمیں حکم کریں تو ہم ان نوجوانوں کے خلاف تلوار نکالیں، لیکن سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں فرمایا. آپ فرماتے تھے اگر یہ تلوار نکل گئی تو قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی. میں اس زمانے میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے. اس زمانے نہیں، ہر زمانے کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ سید عثمان غنی کی حکومت کیسی تھی. کون عثمان؟ ایک بوڑھے شخص مدینہ شریف کے چھوٹے سے گھر میں بھوکے پیاسے 6 مہینے کے محصور مظلوم شہید کر دیے گئے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ نوجوانوں کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ خیال غلط ہے. کون عثمان؟ خلیفہ ثالث ذو النورین کامل حیاء والایمان جامع القرآن سیدنا عثمان غنی، بادشاہ وقت،
خلیفہ وقت جن کی حکومت فارس سے لے کے روم تک تھی، جن کی فوج، جن کی سپاہی بے شمار تھے، سپاہی تو فاروق اعظم کے زمانے بن چکے تھے، ان کی فوج، ان کا لشکر کیا موجود نہیں تھا؟ کیا سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ چند لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنے سپاہیوں کے ذریعے ان کو گرفتار نہیں کروا سکتے تھے؟ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان دینا پسند فرمائی، مسلمانوں کا خون بہانا نہیں پسند کیا۔ اس اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ تاریخ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم، اللہ اکبر، جو سیدنا عثمان غنی رضی سے رابطے میں تھے، باغیوں کو بھی سمجھاتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی سے مشورہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مشورہ دیا، بڑا باریک سا مشورہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا علی کیا کروں؟ فرمایا اگر آپ وہی کریں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، اگر وہی کریں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ فتنہ ختم ہو جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا، دیکھو علی نے کہا عثمان وہ نہ کر رہے تھے جو ابو بکر نے کیا تھا، جو عمر نے کیا تھا، اگر عثمان بھی ویسا ہی کرتے جیسا ابو بکر نے کیا تھا، جیسا عمر نے کیا تھا علیہ رضوان، میں معذرت چاہتا ہوں، کس سے؟ اللہ اور رسول سے معافی چاہتا ہوں، ان اکابر صحابہ اکرام سے معافی چاہتا ہوں۔ بیان کرنے میں ہر نام کے ساتھ ادب سے رضی اللہ تعالی عنہ نام لینا چاہیے، لیکن آپ تک جلدی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر عمر نے وہ کیا کیا جس کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا؟ وہ یہی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جس نے بھی اگر اسلام کے خلاف بات کی، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تو فاروق اعظم نے تعامل نہیں کیا، گردن اڑا دی۔ مولا علی نے کہا عثمان تم وہی کرو جو ابو بکر نے کیا ہے، تم وہی کرو جو عمر نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ کہتے سیدنا عثمان یہ چند لڑکے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا اور خبر بھی نہ ہوتی۔ دوستو اور ساتھیو، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دینا قبول فرمائی، لیکن مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، جب بیدار ہوئے تو آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ سے آپ نے فرمایا کہ کوئی کپڑے نئے لا دو۔ کہا نئے کپڑے تو نہیں ہیں، دھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہی لا دو۔ پھر غسل فرمایا، کپڑے صاف ستھرے پہنے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ باہر تو باغی کھڑے ہیں۔ فرمایا میری ابھی آنکھ لگی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں عثمان اگر تم چاہو تو ان کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں، اور اگر تم چاہو تو آؤ ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ تو میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ سیدنا عثمان غنی روزے کی نیت فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ چند نوجوان دروازے میں داخل ہو گئے۔ کیوں داخل ہو گئے؟ ہر بات کا کوئی سبب ہوتا، اتنا اشتعال کیوں ہو گیا؟ قتل عثمان پر آمادہ کیوں ہو گئے؟ بات یہ ہوئی کہ باہر جو ہجوم تھا ان میں سے ایک نوجوان مارا گیا۔ سیدنا عثمان غنی گھر کی طرف سے ایک پتھر پھینکا گیا، ایک شخص کے سر پہ لگا، وہ زخمی ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب جب خون بہا نوجوان مشتعل ہو گئے۔ یہ آنے والے وقت نے بتایا کہ وہ پتھر سیدنا عثمان غنی کے گھر سے نہیں آیا تھا، پڑوس سے کسی نے مارا تھا۔ پڑوس سے کسی نے سیدنا عثمان غنی کی حمایت میں یہ سوچ کر کہ امیر المومنین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، جس ارادے سے بھی پتھر وہاں سے آیا، لیکن وہ مشتعل نوجوان جب اپنے ساتھی کی ہلاکت دیکھ کر اور مشتعل ہو گئے، گھر میں داخل ہو گئے۔ کون داخل ہوا سب سے پہلے؟ جناب محمد بن ابی بکر ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہی کے عامل ہونے پر مسئلے کا اختلاف تھا۔ آپ اندر آئے، حضرت عثمان غنی تو قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے آ کر سیدنا عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور داڑھی سے پکڑ کر آپ کو کھڑا کیا۔ جب داڑھی سے پکڑ کر آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب محمد بن ابی بکر نے کہا کہ کیا موت سے ڈر گئے؟ بڑے میاں موت سے ڈر گئے؟ بوڑھے آدمی موت سے ڈر گئے؟ انہوں نے فرمایا موت سے نہیں ڈرا، بلکہ جب تم نے میری داڑھی پکڑی تو مجھے تمہارے والد یاد آ گئے۔
وہ اس داڑھی کی بہت عزت کرتے تھے. یہ سننا تھا کہ جناب محمد بن ابی بکر پر راشا طاری ہو گیا. وہ کانپنے لگے اور سید عثمان غنی کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو وہاں سے چلے گئے لیکن جو مشتعل نوجوان تھے ان میں سے کچھ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سید عثمان غنی کے سر پر شدید لوہے کی ضرب ماری. کوئی کہتا ہے سریا مارا, کوئی کہتا ہے تلوار کی ضرب ہے, لیکن سید عثمان غنی شہید کیے گئے. بس یہ پہلا فتنہ اور یہ پہلا وہ خون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی کی شہادت بہت بڑی آزمائش تھی. سیدنا مولا علی کا ان کو جب خبر ہوئی, آپ تشریف لائے, اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا یا اللہ تو گواہ رہی ہو کہ علی کے ہاتھ عثمان کے خون سے پاک ہیں, علی کے ہاتھ عثمان کے خون سے پاک ہیں. مولا علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والا زمانہ آئے گا کہ اسی خون عثمان پر مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے گا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے خلاف بھی بغاوتیں ہوں گی. مولا علی کرم اللہ کریم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہی ہو کہ عثمان کے ہاتھ سے عثمان کے خون سے علی کے ہاتھ پاک ہیں. پھر حضرت مولا علی کرم اللہ کریم نے سیدنا عثمان غنی کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا. نماز جنازہ کسی اور نے پڑھی اور یہاں مکہ شریف میں حاجی آئے ہوئے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد محرم شریف کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. یہاں یہ مقیم ہیں. اس طرف 18 ذی الحجہ سید عثمان غنی شہید ہوئے. وقت بڑا کم ہے, کربلا کے میدان تک آنا ہے, لیکن کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, چند گھنٹوں کی بات نہیں ہے. وقت کرتا ہے پرورش بخشوں, ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. کچھ منظر ہے تو کچھ پس منظر بھی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا نام لے کر جس کا جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی, جنگ جمل ہوئی, کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, اللہ دونوں کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ان کو مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں. وقت سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملی تو یقیناً آپ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا. حتیم پر پردہ ہوا, ام المومنین سیدہ عائشہ نے تقریر فرمائی. تمام عالم سے آئے ہوئے حاجی ظاہر اس بات پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا. یہاں مدینہ طیبہ میں سیدنا مولا علی قمر الکریم کو بیعت لینے کے لیے مجبور کیا جانے لگا. یہ چاروں خلفائے راشدین بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, اللہ اکبر, ہر خلیفہ کا طریقہ انتخاب اتنا مختلف ہے. کسی کو مہاجر و انصار کی لڑائی ختم کرانا سبب بن گئی خلیفہ بننے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو آگے بڑھایا امامت کے لیے صدیق اکبر کو منتخب فرمایا. اور خود عثمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کہ ہم حضور کے زمانے میں بھی صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر عنہ کو, پھر سید عمر فاروق عنہ کو, سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے تھے. یہ فضیلت کی جو درجہ بندی, کوئی سب سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں, ان میں کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر بیان کیا ہی جائے تو پھر بیان کرنا چاہیے. صحابہ سارے صحابہ ہیں لیکن اپنا اپنا مقام ہے, اپنا اپنا مقام ہے. اصحاب بدر کی اپنی شان ہے, اصحاب صفہ کا اپنا مقام ہے. صدیق اکبر سب میں افضل, عمر فاروق عنہ, سید عثمان غنی عنہ, مولا علی کا. بعض ذات یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں مولا علی کا نام نہیں آیا. بات یہ ہے کہ جس وقت راوی نے یہ حدیث بیان کی یا جس صحابی نے یہ بیان کی, ابھی مولا علی کا مولا کریم اختلاف کا سبب نہیں ہوئے تھے, اور مولا علی کا مولا کریم عمر کے تفاوت میں, عمر کے فاصلوں میں ان سے کم تھے. اور سیدنا مولا علی کا کو ایک خاص فضیلت حاصل تھی حضور کے اہل بیت میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک خاص تعلق تھا اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا. اس لیے تو میں اپنی شروع کی تقریر میں کہتا ہوں کہ سمجھو توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے. توحید توحید ہے, اللہ کی وحدانیت اللہ کی وحدانیت ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. رسالت اپنی جگہ ہے, امامت اپنی جگہ ہے, خلافت اپنی جگہ ہے, ولایت اپنی جگہ ہے, وراثت اپنی جگہ ہے. دنیا کے سیٹ کی وراثت اور ہے اور نبی کی وراثت اور ہے. ان کو گڈ مٹ نہ کرو. اللہ اکبر. اسی طرح صحابہ کرام میں فضیلتیں ہیں اور سیدنا مولا علی کا اپنی فضیلت اپنے مقام پر ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک طرف یہ مطالبہ بھی حق تھا کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود حضور کی سنت پہ عمل کر رہی تھیں. آپ کو معلوم ہے بیت رضوان کا واقعہ کہ جب آپ حج کے لیے سرکار نے ارادہ فرمایا عمرے کا, اور وہاں اجازت کے لیے پہلے امیر بنا کر, پہلے قاصد و سفیر بنا کر سید عثمان غنی کو بھیجا گیا. یہ خبر آئی کہ عثمان شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا دست مبارک
یہ کہہ کر آگے بڑھایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کون ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے پر میرے ہاتھوں میں بیعت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بھی نازل ہو گئیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیارے حبیب، جو تمہارے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں پہ نہیں، اللہ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اگر رسول بیعت لیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیارے بھی تمہارے ہاتھوں میں بیعت نہیں کر رہے، اللہ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں۔ یہ شان نزول ہے خاص، یہ اطلاق خصوصی ہے، یاد رکھیے قرآن کی ہر آیت کا ایک اطلاق خصوصی ہے اور ایک اطلاق عمومی ہے۔ خاص شان نزول تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر پر بیعت لینا ہے، اور قیامت تک یہ آیت فائدہ دے رہی ہے کہ جو لوگ حضور کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے اور ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنے والوں میں بیعت کریں گے، وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو حضور کے ہاتھوں میں بیعت کریں ایسے ہیں جیسے اللہ کے ہاتھوں میں بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے۔ لہذا ام المومنین نے اگر قتل عثمان و خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے مطالبہ کیا تو غلط نہیں کیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا مولا علی کا کیا فرمایا پہلے حکومت تو قائم ہو، عدالت تو قائم ہو، گواہ آئیں۔ سب جانتے تھے مروان کی سازش ہے۔ الزام کس پہ تھا؟ جناب محمد بن ابی بکر پہ تھا، جن کا بیان میں ابھی کر رہا ہوں تو میں نے سامعین میں ایک کیفیت محسوس کی کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے بیٹے ہیں جناب محمد بن ابی بکر، کیا انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی؟ سننے میں قبول کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ تاریخ الخلفاء پڑھیے، تاریخ تبری پڑھیے، ابن اسیر تفسیر پڑھیے، اللہ اکبر، آپ کو واقعات کا علم ہوگا۔ محمد بن ابی بکر کون ہیں جن پر قتل عثمان کا پہلا الزام ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام کس پر ہے؟ محمد بن ابی بکر پہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی رنجش ہوتی تو سب سے پہلے ان کو گرفتار کر کے قتل کروا دیتے۔ ادھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ قتل عثمان کا مطالبہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جن پر الزام ہے فوراً گرفتار کیا جائے، اگر یہ مفرور ہو گئے یا آپ کے ساتھ مل گئے تو کل پتہ نہیں چل سکے گا، وقت گزرنے کے ساتھ قاتل اکثر چھپ جایا کرتے ہیں، جس پر بھی الزام ان کو فوراً گرفتار کیجئے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ الزام کس پر ہے، ان کے بھائی پر ہے۔ محمد بن ابی بکر کون ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے۔ ام المومنین بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو نبی کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور سب کو کہنا چاہیے، جو خود کو مومن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوج کو ام المومنین کہنا ہوگا۔ مسلمانوں اختلاف کو، تفریق کو ختم کرو۔ آنے والے زمانوں نے ہمیں اتنا جدا کیا، توڑتے چلے گئے، اور ہر توڑ کے لیے ایک ان کو اور ضرب مارنی تھی، دیوار کو توڑتے چلے گئے، ضرب مارتے چلے گئے۔ کربلا کے میدان میں حق و باطل کی فصیل خون حسین ہے، یزید ملعون ہے، یزید پلید ہے۔ ہم یزید کے ساتھی نہیں ہیں، یزید کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کربلا کے واقعات ہی اختلاف کا سبب نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو علیحدہ کرنے کے لیے لوگوں نے صحابہ کرام کی اینٹوں کو علیحدہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آنے والے لوگوں نے اسلام والوں کے درمیان وہ اختلافات چن چن کے نکالنا شروع کیے کہ اگر سنتوں میں اختلاف ہے تو اس کو اختلاف کا سبب بنا دیا، فقہی مسائل کا اختلاف پیدا کیا۔ نہیں، یہاں تک جرأت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی الزام لگائے گئے اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ ازواج میں بھی منتخب ازواج کا ذکر ادب سے کرو، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی احادیث اور ایسی روایات بیان کرو اور ان پر کلام کرو کہ جن سے ام المومنین کی تعظیم میں کمی ہو۔ بتاؤ ایک رسول جو اپنی بیوی کی اگر اصلاح نہ کر سے نعوذ باللہ تو وہ کیا کامیاب رسول ہوگا؟ اللہ اکبر، حضور سے جس کو بھی نسبت ہے، ناموس رسالت کا احاطہ صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی گھر والوں کی عزت ہے، ان کی اولاد کی عزت حضور کی عزت، ان کی بیوی کی عزت حضور کی عزت، ان کے بچوں کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کے نواسوں کی عزت حضور کی عزت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا
تو یہ نہ دیکھا کہ الزام کس پر ہے، ان کے بھائی پہ تھا، لیکن مطالبہ یہ تھا کہ گرفتار کرو جس پہ بھی الزام ہے، ورنہ یہ مفرور ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ یہ مکہ شریف میں ہیں، مدینہ شریف میں مولا علی کمر الکریم ہیں، وہاں مسلمان، اور جس میں وہ باغی بھی وہاں موجود تھے، اور جن کا مطالبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دستبرداری کا تھا کہ آپ یا تو امارت سے استعفیٰ دے دیجئے، خلافت کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک عزت والی قمیص پہنائے گا، تو عثمان تمہیں جب وہ قمیص پہنائی جائے تو اسے مت اتارنا۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی ایک سخن کے لیے موضوع ہے کہ یہ ایسی باتیں پیش کر دی جاتی ہیں سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے، نہیں، وہ سلطنت پہ جلوہ آرا ہونے کی آزمائش ہو یا کربلا کا میدان ہو، یہ حضرات میدان سے اس لیے نہیں ہٹے کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہے اور اس آزمائش میں کامیابی چاہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اگر خلافت نہیں چھوڑ رہے تھے تو معنی یہ نہیں تھے کہ وہ حکومت چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے بعد دولت مند نہیں ہوئے، وہ دولت مند تھے، اپنی دولت اسلام پہ نثار کی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کو اس لیے نہیں گلے سے لگائے ہوئے تھے کہ وہ اقتدار کے بھوکے تھے، اور نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان تک یزید کی بیعت تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اس لیے وہ اپنی خلافت اور اپنے اقتدار کے پیاسے تھے، نہیں، وہاں بھی اور یہاں بھی، کرسی پر بھی اور میدان میں بھی یہ لوگ اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قصاص کا مطالبہ کیا گیا، ام المومنین برحق ہیں، اور سیدنا مولا علی کا کریم فرمایا جب تک عدالت قائم نہیں ہوتی، جب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں، کس کو سزا دے سکتا ہوں گواہی کے بغیر۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ مروان کو کم از کم ہمارے حوالے کر دیتے، تو حضرت علی نے فرمایا تم اس کو قتل کر دیتے، تم اس کو گواہی کے بغیر قتل کر دیتے، عدالت کے بغیر قتل کر دیتے، اور میں کسی عدالت کے بغیر اور میں کسی گواہی کے بغیر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں، میں پھر کراچی آ جاتا ہوں، پھر پاکستان آ جاتا ہوں، چلیے گزر جاتا ہوں۔ یہ سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جن کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جن پر قتل کا الزام تھا، لیکن انہوں نے عدالت کے قائم ہوئے بغیر، گواہیوں کے بغیر، مقدمے کے بغیر کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہم تاریخ تو بیان کرتے ہیں، ہم واقعات کربلا تو بیان کرتے ہیں، عوام بھی ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، حکومت بھی حسینی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اگر حسینی ہونے کا دعویٰ ہے، اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی سیرت پہ عمل کیجئے، بغیر مقدمے کے، بغیر گواہ کے کسی کو قتل مت کیجئے، بغیر عدالت کے کسی کو قتل نہ کیجئے۔ میں ان حالات حاضرہ سے کوئی جان کر اس طرف نہیں آتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ اسلام کی تاریخ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور کربلا کے واقعات اور ذکر شہداء کربلا کرنے اسی لیے جمع ہوئے ہیں، اور خلفائے راشدین کے ذکر کے ساتھ شروع کیا ہے تاکہ پس منظر معلوم ہو، اور کہیں بھی ہمیں اپنے واقعات نظر آئیں تو ہم اس سلسلے میں ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عدالت کے بغیر کسی کو سزا نہ دی۔ ارے وہ تو وہ مولا علی ہیں کہ اپنے قاتل کو بھی خود سزا نہ دی، اور آپ کو معلوم تھا کہ مجھے کون قتل کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے کئی دفعہ اشارہ کیا، نام نہیں لیا۔ امام حسن سے پوچھو، کئی مرتبہ مولا علی نے فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کون مجھے کس کے ہاتھوں یہ داڑھی خون میں رنگی جائے گی۔ امام حسن فرماتے حضرت آپ فرمائیے اس کو گرفتار کریں، اس کو سزا دیں۔ فرمایا آج تک کسی مقتول نے قاتل کو گرفتار کیا ہے؟ کوئی مقتول کسی قاتل کو گرفتار کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ 19 رمضان کی صبح فجر میں سیدنا مولا علی کا تشریف لائے نماز کے لیے، تو عبد الرحمن ابن ملجم آپ کا قاتل سو رہا تھا، آپ نے خود آ کر اس کو اٹھایا اور کہا ابن ملجم اٹھو، کس کام سے آئے ہو؟ لوگ سمجھے نماز کے لیے اٹھایا، لیکن آپ کا فرمانا اللہ اکبر باب علم ہے، شہنشاہ ولایت ہیں۔ فرمایا ابن ملجم اٹھو، کس کام سے آئے ہو؟ اللہ اپنے قاتل کو پہچانتے تھے۔ زخمی ہوئے، 3 دن زخموں سے چور رہے، قاتل گرفتار تھا، بار بار پوچھتے تھے کہ تم نے اس کو قتل تو نہیں کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں اس کو قتل نہ کرنا ورنہ خون ناحق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گرمی کے روزے تھے، شربت بنوائے امام حسن سے، حسن شربت بنا لو۔ فرمایا ابا جان آپ کو زہر سے بجھی ہوئی تلوار لگی ہے، طبیب شربت دینے کو منع کرتے ہیں،
ٹھنڈا پانی دینے کو منع کرتے ہیں. فرمایا میں کہتا ہوں شربت بنا لاؤ. ٹھنڈے پانی کا شربت جب بن کر آیا, حضرت علی نے فرمایا حسن جاؤ میرے قاتل کو پلا دو, بڑی گرمی کے روزے ہیں, بڑی گرمی کے روزے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سزا دینے کے لیے کہا جاتا, فرماتے جب تک میں زندہ ہوں سزا نہیں دے سکتے, اگر میں بچ گیا تو میں اپنا بدلہ خود لے لوں گا, اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تم کو اختیار ہے. اللہ اکبر. یہ شان عدالت ہے مولا علی کرم کریم کی. لہذا ان کا قاتلان عثمان کو یوں ہی گرفتار کر لینا, بغیر عدالت کے بغیر گواہیوں کے سزا دینا, جبکہ جناب محمد بن ابی بکر کے بارے میں خود وہ بیان فرماتے ہیں پھر اور لوگوں نے بتایا کہ وہ قتل میں شریک نہیں تھے, وہ محاصرے میں ضرور شریک تھے, اندر داخل پہلے ہوئے تھے, لیکن حضرت عثمان غنی کی اہلیہ نائلہ نے بتایا کہ وہ پھر چلے گئے تھے. لہٰذا اگر ان کو سزا دے دی جاتی تو وہ خون نہ حق ہوتا. سیدنا مولا علی اپنی جگہ برحق تھے, ام المومنین کا مطالبہ اپنی جگہ برحق تھا. مختصر یہ کہ پھر جب حج سے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف آتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو خبر ہوئی حضرت علی تشریف لا رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں, تو آپ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں. پھر وہاں جب یہ خبر حضرت علی کا کے ساتھیوں میں سے کسی نے دی کہ وہ تو کہ قاتلان عثمان کو گرفتار کیا جائے گا, خلافت مولا علی کریم کی ہے, کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی تھیں کہ خلافت پہ انکار نہیں ہے, حضرت علی سے افضل اب کوئی نہیں ہے, اور خلافت کے وہی حقدار ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ اس بات کو تسلیم کرتی تھیں, خلافت سے انکار نہیں تھا, لیکن قاتلان عثمان کی گرفتاری کا مطالبہ تھا, اسے حضرت علی نے تسلیم فرمایا. رات مسلمانوں نے بڑی پرسکون, آدھی رات بڑی سکون سے گزاری کہ صلح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو خون سے بچا لیا. لیکن یاد رکھو ہر زمانے میں کچھ لوگ صلح کے دشمن ہوتے ہیں, کچھ لوگ صلح کے دشمن ہوتے ہیں. جب صلح ہونے لگتی ہے وہ لڑائی کرتے ہیں. محرم کا مہینہ ہے, مسلمانوں امن کی اپیل ہے, آپ سے بھی, اہل تشیع سے بھی, اہل سنت سے بھی امن کی اپیل ہے. میں تو اس تیسرے گروہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے فساد مت پھیلانا. ہم جانتے ہیں کہ سنی اور شیعہ نہیں لڑتے, نہ حلیم پکانے والے تعزیے پہ پتھر مارتے ہیں, نہ تعزیہ نکالنے والے حلیم کی دیگ پلٹتے ہیں. پتھر وہ مارتا ہے, حلیم کی دیگ وہ پلٹتا ہے جو نہ نیاز کو صحیح مانتا ہے نہ تعزیے کو صحیح مانتا ہے. اور وہ کسی بھی اس وقت اس زمانے میں وہ حکومت عوام ہو, اللہ اکبر, جب صلح ہونے آتی ہے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ, نیا قتل آ جاتا ہے, پھر کوئی مذاکرات کی بات چلتی ہے, پھر گلیوں میں تازہ خون بہتا ہے. اس زمانے میں بھی, اور اللہ اکبر, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حضرت معاویہ سے صلح فرمائی اسی وقت کچھ لوگ پھر باغی ہوئے. تاریخ ثابت ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ صلح کے دشمن ہوتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی مولا علی کے درمیان جب صلح کے نکات طے پا گئے تو آخر شب فجر کی نماز کے وقت اللہ اکبر مولا علی کریم کے قافلے پہ بھی حملہ ہوا, ام المومنین کے قافلے پہ بھی حملہ ہوا, اور دونوں طرف کے ساتھی اس بات کے کہنے میں حق پر تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ام المومنین کے ساتھی فرماتے تھے کہ حضرت علی کو دیکھو, ایک طرف صلح کی بات کرتے ہیں دوسری طرف حملہ کرتے ہیں. مولا علی کے ساتھیوں نے کہا کہ ام المومنین کو کیا ہو گیا ہے, ایک طرف صلح کی بات کرتی ہیں دوسری طرف ہم پہ حملہ کرتی ہیں. جب دونوں طرف سے حملہ ہو گیا, لیکن یہ تیسرا وہ سبائی فرقہ تھا, یہ وہ خارجی تھے, یہ قاتلان عثمان تھے کہ جب وہ جان گئے کہ اب ان میں صلح ہو گئی اور قاتلان عثمان کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کو تو گرفتار ہونا تھا, ان کی بچت اسی میں تھی کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو. لہذا انہوں نے اس طرف بھی حملہ کیا اور اس طرف بھی حملہ کیا, اور وہ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا. پھر جب حضرت علی کرم اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے اونٹ کی سواری کے سامنے آئے, آپ نے عزت و احترام سے اللہ اکبر ام المومنین کو محفوظ فرمایا. اور جب بات ہوئی کہ آپ نے لڑائی کی, انہوں نے کہا آپ نے لڑائی کی, انہوں نے کہا نہ میں لڑنا چاہتی تھی, انہوں نے کہا نہ میں لڑنا چاہتا تھا. صلح ہو گئی, اللہ اکبر, اور صلح ہوئی تو کسی مجبوری میں نہیں, لڑائی غلط فہمی پہ ہوئی, لڑائی غلط فہمی پہ ہوئی. ام المومنین پہ بھی ہمارا سلام ہو, مولا علی کریم پہ بھی ہمارا سلام ہو. ایسے لڑنے والے, ایسے صلح کرنے والے, یہ لڑنے والے تو نہ تھے, سازش سے لڑائی ہوئی. لیکن میں کہتا ہوں تاریخ انسانی میں کوئی ایسی جنگ لا کے دکھاؤ کہ لڑائی ہو رہی ہو, خون بہ رہا ہو, سردار سامنے آ جائے تو پوچھے کیوں ہوئی لڑائی, وہ کہے تم نے لڑائی کی, تم نے کی, نہیں چاہتے, نہیں چاہتے, بند کرو. کبھی اس طرح بھی تو بیان کرو
کسی محفل کسی مجلس میں اس لمحے کو بھی تو بیان کرو. وہ ایک لمحہ جب مولا علی کرم اللہ کریم ام المومنین کے سامنے آئے، وہ ایک لمحہ جب ام المومنین مولا علی کرم اللہ کریم کے سامنے آئیں، اور یہ بات دونوں طرف کے قافلوں کے سرداروں کے درمیان ہوئی کہ نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً جنگ بند کی. اللہ اکبر. ورنہ مولا علی کرم اللہ کریم چاہتے کہ لڑائی جاری رہے، چلو قصہ تمام ہو. ام المومنین سے کوئی لڑائی تھی، رنجش تھی، بغض تھا سینے میں، تو لڑائی کیوں بند کرتے؟ ام المومنین کو نعوذ باللہ گرفتار کرتے، اپنی جنگ کو جاری رکھتے، لیکن جنگ فوراً بند ہو گئی. اللہ اکبر. یہی ان دونوں کی عظمت ہے. اللہ اکبر. وہ بڑے تو بڑے، اور تم میں تمہارے درمیان جو قائد ہوں، جو سردار ہوں، جو حکومت میں ہوں، ان کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. ہم تو ہر نوجوان سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تلوار وہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل کرے میرے والد پر. فرماتے تھے تلوار اٹھانے کا حق اس کو ہے کہ تلوار چلاتے ہوئے اگر دشمن کی گردن تک تلوار پہنچ جائے تو کلائی میں اتنی طاقت ہو کہ تلوار کو وہیں روک سکے. تلوار اٹھانے کا حق اس کو ہے، شمشیر زنی کا حق اس کو ہے کہ اپنی طرف سے ضرب لگائے، ضرب کاری ہو، چوٹ اوچھی بھی نہ ہو، ضرب کاری ہو، ضرب شدید ہو، لیکن کلائی میں اتنی طاقت ہو کہ گردن تک تلوار پہنچ جائے تو روک سکے. اللہ اکبر. ان کی عظمتوں کو سلام ہو کہ این لڑائی میں صلح کر لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صلح ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عنہ کو حضرت علی کریم نے حرم شریف کی طرف، مکہ شریف کی طرف انتہائی تعظیم کے ساتھ روانہ کیا. اپنے شہزادوں کو ساتھ کیا کہ ام المومنین کو کچھ منزلوں تک چھوڑ کر آئیں، اور زمین و آسمان نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں اللہ ام المومنین کی سواری کے ساتھ جا رہے تھے. کون جا رہا تھا سواری پہ؟ حضور پنور سید العالمین العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اللہ اکبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدنا مولا علی کا ان کی خلافت ہوئی، اور ان کی خلافت برحق ہے، لیکن قاتلان عثمان سے قصاص نہیں لیا جا سکا. اور کیوں نہیں لیا جا سکا؟ حضرت علی نے اس میں ذرا سی نرمی کی، ذرا سا ڈھیلا پن کیا. مولا علی نے دیکھو قاتلان عثمان کو گرفتار نہیں کیا. یہ اس طرف کی آواز ہے جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں مولا علی کو فرصت ہی نہیں دی گئی. مولا علی نے جنگ جمل میں صلح کے بعد ابھی لوٹنا چاہا تو اس طرف شام میں نئی آواز آ گئی. حضرت عثمان کے خون کے وارث کون ہیں؟ بنو امیہ ہیں. کون ہے وارث ان کے خون کا؟ کون ہے قصاص کے لینے کا حقدار؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. عثمان کے وارث کون ہے؟ معاویہ ہیں. ام المومنین نے صلح کی، کر لی، وہ خاتون ہیں، انہوں نے صلح کر لی. ہمیں عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری چاہیے. شام میں ایک عرصے سے گورنری تھی، ایک عرصے سے حکومت تھی، ایک اپنی فضا تھی. اللہ اکبر. حضرت علی کو موقع نہیں ملا، پرامن فضا نہیں ملی، عدالت قائم کرنے کی مہلت نہیں ملی. بغاوتیں پھوٹ پڑی. مصر میں اپنی جگہ عمرو بن العاص، ادھر حضرت معاویہ تنو، حضرت امیر معاویہ تنو کی تعظیم ہم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے، رشتے کی نسبت سے، لیکن امیر المومنین مولا علی کا خلیفہ چہارم سے جو انہوں نے بغاوت کی اسے اہل سنت والجماعت بھی اجتہادی غلطی کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ تنو نے جو مطالبے پہ شدت کی اس کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو قاتلان عثمان کے خلاف کارروائی کا موقع ہی نہیں ملا. مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے. اور دور کیوں جائیں؟ حضرت امیر معاویہ تک ذہن جانے سے پہلے یہاں سنو کہ خود قافلہ علی میں اختلاف پیدا ہو گیا، شیعان علی میں اختلاف پیدا ہو گیا. جو ہر صلح کے وقت اختلاف کرتے تھے وہ شیعان علی جنہوں نے حضرت علی کا اپنے کو دوست کہا، دوست نہ تھے. شیعان علی کہنا آسان ہے، لیکن کوئی کسی کو دوست کہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہیے، لیکن مخلص کون ہے یہ اللہ جانے، رسول جانے. مخلص کون ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. حضرت علی کا ساتھی میں بھی ہوں، حضرت علی کا ساتھی میں بھی ہوں. وہ بھی شیعان علی تھے جو واقعی مخلص تھے، اور وہ بھی شیعان علی تھے جو قاتلان عثمان تھے. اب کون مخلص تھا کون مخلص نہیں تھا، لیکن ہر صلح کے وقت ایک جماعت باغی ہو گئی. اور پھر تاریخ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ کریم نے ان لوگوں سے بھی جنگ کی جو حضرت علی کرم اللہ
کریم کے بارے میں مبالغہ کرتے تھے اور شان الوہیت کے قائل. اور آج میں سمجھتا ہوں کوئی شیعہ حضرت مولا علی کمال کریم کے لیے شان الوہیت نہیں مانتا، ان کو اللہ نہیں مانتا. اللہ تو اللہ، میں سمجھتا ہوں، اچھا گمان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ حضرت علی کو رسول بھی نہیں مانتا، نبی بھی نہیں مانتا. اور اگر کسی جہالت کی وجہ سے کہیں کچھ روایات ہوں، کسی نے دانستہ مسلمانوں میں اختلاف کیا ہو کہ حضور کے بعد بھی وہی نازل ہوتی رہی اور نعوذ باللہ پہلے بھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہی تو لے کر حضرت علی کے پاس آئے تھے، راستے میں محمد مل گئے اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل غلط روایات ہیں، جہالت ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے. حضرت علی کو امام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. حضرت علی کو شہنشاہ ولایت مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. وارث مانے ہم بھی مانیں، لیکن خلیفہ چوتھا مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، اللہ اکبر، ولیوں کا شہنشاہ مانتے ہیں. امامت میں ایک عام اعلیٰ مقام مانتے ہیں. رسول و نبیوں کے بعد اللہ اکبر، اللہ امامت میں آپ کا بڑا مقام ہے، ہم سب مانتے ہیں. اور اس ماننے پہ ہی سب مان جائیں تو ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں. عید غدیر بھی حق ہے، غدیر کے تالاب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی کو بلند کرنا حق ہے، لیکن ولایت کے مقام پر بلند فرمایا ہے، امامت کا مقام عطا فرمایا ہے، اپنی دوستی کا اعلان فرمایا ہے، ان لوگوں کے اختلاف کو دور کیا ہے جو حضرت علی کی رائے پر اپنی رائے دیتے یا یہ چاہتے تھے کہ حضور سے کوئی رائے لے لیں کسی مسئلے پر. مولا علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا، کسی فیصلے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے لی جانے لگی کہ حضرت علی تو یہ کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا تاکہ قیامت تک آنے والا اختلاف ختم ہو جائے. حضرت علی کو بازو سے تھاما، بلند فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. لیکن شان ولایت ہے، دوستی ہے، اور ولایت بہت بڑی چیز ہے. ولایت بہت بڑی چیز ہے. جو توحید کا منکر ہے کافر ہے، رسالت کا منکر بھی کافر ہے، اور اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والا مشرک ہے، اور ولایت کا منکر بھی منافق ہے. ولایت کا منکر منافق ہے، ولایت حق ہے، ولایت حق ہے. اور سیدنا مولا علی کمال کریم شہنشاہ ولایت. کہیں کوئی یہ نہ سمجھے صاحب دیکھیے حضرت علی کو شہنشاہ ولایت فرمایا تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا مظہر تھے، نبی نہیں تھے، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ترویج، سب سے زیادہ تبلیغ، سب سے زیادہ سلطنت اسلامیہ ان شیخین علیہ رحمت اللہ علیہما کے دور میں ہوئی، اور وہ نبوت کی صفات کا آئینہ تھے. سیدنا عثمان غنی قرآن کا آئینہ تھے، اور ان کے زمانے میں قرآن کی وہ خدمت ہوئی کہ قیامت تک مسلمانوں پر احسان ہے. اور آج خوشی ہے کہ جب میں یہاں تقریر کر رہا ہوں کراچی میں، دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے، یہی مصحف عثمان ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. اللہ حضرت وقت نہیں، رب زد علمک یا علی کرم اللہ، یا علی کرم اللہ الکریم، یا علی، یا غوث اعظم دست، اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلی کما ظننا خیر وغفر لی ما لا یعلمون. اور ولایت کا مظہر، اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں، بعض باتیں ایسی جو واقعی جلسے عام میں نہیں بیان ہو سکتی، کیونکہ کوئی سمجھے گا نہیں، اپنے ہی اعتراض کرنے لگیں گے. شان نبوت کا مظہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. سیدنا عثمان غنی عنہ، قرآن کے وہ خادم کہ قیامت تک جب قرآن کا نام آئے گا سیدنا عثمان غنی عنہ کا نام آئے گا، اس کی جمع کرنے کی بات آئے گی، سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. جب کبھی مسلمانوں میں عفو درگزر اور رحم و کرم کی بات آئے گی تو سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. کبھی انتقام نہ لینے کی بات آئے گی تو سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. اللہ اپنا سب کچھ دین پہ لٹانے کی بات آئے گی، سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. لیکن مولا علی شہنشاہ ولایت ہیں، اور پھر ولایت بہت بڑی چیز ہے، ولایت بہت بڑی چیز ہے. نبی شان نبوت کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، ولایت کا رخ خالق کی طرف ہوتا ہے. نبوت کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، ولایت کا رخ خالق کی طرف ہوتا ہے.
نبی کا مظہر کم نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے کائنات کی کہ نبی جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا اسی مقصد کی حفاظت کی، جو نبوت کا مظہر، نبوت کی حفاظت کرنے والے، نبوت کے مقصد کی حفاظت کرنے والے نبی نہیں ہیں لیکن شان نبی کا مظہر ہیں، شان نبوت کا مظہر ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑے ستون ہیں، اوتاد ہیں وہ شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم اور مولا علی شہنشاہ ولایت ہیں۔ اب قیامت تک جو لوگ بندوں کو خدا سے ملاتے رہیں گے علی سے ملاتے رہیں گے۔ شہنشاہ ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں۔ اب قیامت تک ولیوں کا سلسلہ مولا علی کرم اللہ کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہاتھ سے ہاتھ پہنچیں گے اور باطن سے باطن رب کے جمال تک پہنچے گا۔ ولی آئینہ جمال الہی ہوتا ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم کو بلند فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اور حق ہے، لیکن اس بلند مقام سے کسی اور صحابی خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ احادیث جو صحابہ اکرام کی فضیلت میں بیان ہوئیں اب کسی حدیث شریف کو کوئی لے لیتا ہے، کسی کو کوئی لے لیتا ہے۔ نہ میرا علم ہے کہ سب باتیں ایک محفل میں بیان ہو سکیں۔ ہاں، سرکار نے فرمایا میں نے جس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا میں نے اس کا صلہ اسے دے دیا، لیکن صدیق اکبر کا صلہ میں ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، تو معنی یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا احسان حضور پہ ہو گیا، بلکہ حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلق کی تعریف کی، اس سلوک کی تعریف کی جو مستقل رفاقت سے صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کی فضیلتیں بیان کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، تو معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب فاروق اعظم کی جلالت دیکھو گے، جب ان کی حکومت دیکھو گے، جب ان کی کرامتیں دیکھو گے کہ مدینہ شریف کی زمین نے جنبش لی تو آپ نے فرمایا کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا کہ جنبش کرتی ہے؟ اللہ، زمین تھم گئی۔ تم دیکھو گے کہ فاروق اعظم تانوں کے زمانے میں نیل کا دریا خشک ہوگا تو آپ ایک خط لکھ کے دریا نیل کو لکھ دیں گے تو وہ دریا جاری ہو جائے گا۔ یہ کرامتیں دیکھو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عمر نبی نہیں ہے، شان نبوت کا مظہر ہے، شان نبوت کا مظہر۔ اسی طرح من کنت مولا ہو فعلی مولا، حضرت علی کی شان میں بہت بڑے اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس بات کا اپنا ایک مقام ہے اور یہ شان ولایت ہے مولا علی کریم کی۔ اہل سنت والجماعت کے مقتدی اور پیشوا اور تمام اولیاء اللہ، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کتابوں میں یہ لکھنا بھی غلط ہے، تحریر و تقریر میں یہ کہنا بھی غلط ہے، تعریف ہے کہ برائی ہے میں نہیں سمجھتا، طنز ہے کہ داد ہے کہ بے داد ہے۔ کہیں میں نے پڑھا کہ دیکھیے مشرق مغرب شمال و جنوب دنیا میں جہاں کہیں اسلام پھیلا ہے، جن لوگوں نے پھیلایا ہے، جن کے آپ کو مزار آج نظر آتے ہیں، جن کی تبلیغ اور مسائی جمیلہ سے اسلام وہاں پھیلا ہے، جنہوں نے دلوں پہ حکومت کی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا رشتہ حضرت علی سے جوڑتے ہیں۔ وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ورنہ حضرت شیخ احمد کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ سب حضرت علی کرم اللہ کے فیض یافتہ ہیں، حضرت علی سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ جہاں کوئی ولی ہے، جہاں کوئی پیر ہے، جہاں کوئی مزار ہے، دیکھو اپنا رشتہ علی سے جوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس طرح مت کہو کہ جہاں کوئی ولی اپنا رشتہ جوڑتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ دیکھو جس کو علی سے نسبت ہے اگر اس نے کام بھی ویسا کیا تو کیسا روشن ہوا ہے۔ جو حضرت علی کا ماننے والا ہو اور ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، صرف یا علی کا نعرہ لگانا مقصد نہیں ہے، نہ نعرہ یا علی لگنے سے ہی زندگی بدلتی ہے، ہاں ایک جرأت تازہ ملتی ہے، ایک ہمت تازہ ملتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک تازہ روحانی کمک آتی ہے، مدد آتی ہے۔ لیکن دوستو اور ساتھیو، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا، شہادت کا من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جو حب اہل بیت میں مر جائے گا وہ بھی شہید ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا وہ مومن ہے۔ یہ حق ہے، لیکن اہل بیت کی محبت بھی ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل بھی ہو۔
ورنہ وہ تو اسلام کے دائرے بھی نہیں ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا۔ اگر اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہے تو ایمان کا درجہ کیسے ہوگا؟ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، اہل بیت اور صحابہ میں اختلاف کرے، مسلمانوں کو لڑائے، فتنہ و فساد پیدا کرے، اللہ اکبر، صرف حب اہل بیت، یہ سرکار کی احادیث شریف کا فیض اسی کو ملے گا جو اسلام پر تو عمل کرتا ہوگا، لیکن ایک خاص وصف یہ ہے کہ اسے اہل بیت سے محبت ہوگی، اہل بیت کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا، کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ اور اسی لیے شہداء کربلا کا ذکر کرنے آئے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کڑی آزمائش کی گھڑی ہے کربلا کے میدان میں۔ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کی زندگی، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کے کردار، ان کی شخصیات کے خلاف زبان کھولی، تلوار اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کوئی کتنا بھی کہتے رہے صاحب وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہاں بھی حافظ قرآن تھے، سب کچھ ہے، اللہ اکبر، لیکن سرکار کی حدیث شریف ہے کہ تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے نہ چاہے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی، مانا کیا ہے ان کی اہل بیت سے محبت، ان کی آل اولاد سے محبت۔ دوستو و ساتھیو، شہداء کربلا کا ذکر خصوصاً ہم اس لیے کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والے زمانے میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے، کہیں کہا جاتا ہے یہ 2.5 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی لڑائی ہے، اس کو لوگوں نے اتنا پھیلا دیا ہے، اتنا مبالغہ کر دیا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایک ثانیہ ہوا، یزید نے تو نہیں چاہا لیکن وہ عمر بن سعد نے حملہ کر دیا، لڑائی ہو گئی۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ مسلمانوں سے تاریخ کو بھلا دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سیرت کو بھلا دینا ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اس حق سے دور ہو جائیں گے، ہم ہر حاکم وقت کے آنے والے حاکم وقت سے صلح کرتے جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی، یزید کے خلاف اس لیے آواز اٹھائی کہ یزید دین حق کا باغی ہو گیا تھا۔ ہم سے پوچھو تو ہم تو باغی یزید کو کہتے ہیں، باغی یزید کس کا باغی ہے؟ دین اسلام کا باغی ہے، وہ شرابی، وہ فاسق و فاجر، جو بندروں سے کھیلنے والا، اللہ اکبر، اگر نامزد کیا بھی گیا تو اس کے بعد کا انتخاب ہونا ضروری تھا، اور اس انتخاب میں اکابر صحابہ کرام زن اس کے ہاتھوں میں بیعت نہ کی، بس سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہ کی، اور اگر بیعت نہ کی تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک ہستی نے بیعت نہیں کی، نہیں، ان کے درپے ہونا، مدینہ شریف میں مجبور کرنا کہ امام حسین کے ہاتھوں سے بیعت لی جائے، ان سے بیعت لی جائے، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں رہنا امام حسین کو مشکل ہو گیا، تو آپ مکہ شریف تشریف لے آئے، وہاں قیام فرمایا، 6 مہینے وہاں مقیم رہے، اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے کہ اقتدار کے لیے چلے، لڑائی کے لیے چلے، ارے جنگ کے لیے کوئی اس طرح چلتا ہے؟ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، 70-72 آدمیوں کو ساتھ لے کر، 6 مہینے کے چھوٹے بچے کو، 6 سال کی بچی کو لے کر کوئی لڑنے کے لیے چلتا ہے؟ امام حسین اللہ تعالیٰ سے پوچھو، بس مختصر کرتے جائیں تاکہ تاریخ صرف یاد رہ جائے۔ سید الشہداء امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ، بات بیچ میں رہ جاتی ہے، امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مولا علی کا کریم جب آپ بھی شہید کیے گئے، آپ کے زمانے میں بڑی بغاوت، بڑے فتنے ابھرے، اور یہ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم نے اس وقت، ظاہر ہے آپ شہنشاہ ولایت ہیں، اور میں نے کہا تھا جو ولی ہوتا ہے نا وہ انسان کو اندر سے مزکا اور مجلہ کرتا ہے، میں کیسے بیان کروں، اتنا وقت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں شریعت کی بڑی بڑی باتیں جو ہل کے رہ رہی تھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، جہاد کا مسئلہ تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا مسئلہ تھا، سیدنا عمر فاروق تلوار نکال لی تھی، اور کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ ان کا اپنا جذبہ تھا، اور عمر فاروق کا ایک مزاج ہے، اسلام لائے تو کیسا چلے، کس ارادے سے تھے، قرآن سنا تو کیسے ڈھیر ہو گئے، ایک مزاج ہے، جذب غالب ہے ان پہ۔ وہاں مکے میں قریش کے درمیان کوئی بات سنی حضور کی، کہا چلو آج قصہ ہی ختم کرتا ہوں، تلوار نکال لی، راستے میں آئے، کسی نے کہا جا کے اپنی بہن کو تو دیکھو، لپٹے لوٹے بہن کے پاس، مارا پیٹا بہن کو، بہنوں ہی کو، وہ لہو لہان ہو گئے، پوچھا ایسی کیا چیز ہے جس کو تم اتنے لہو لہان ہو کر، زخمی ہو کر بھی نہیں چھوڑتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا مجھے سناؤ۔ کہا عمر ایسے نہیں سنائیں گے، پہلے پاک ہو کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ فاروق اعظم نے غسل فرمایا، تشریف لائے،
تو قرآن سنایا. ان کی بہن نے قرآن کا سننا تھا کہ طٰہٰ کی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے شیروں نے فاروق اعظم کے دلوں پہ قبضہ کیا. پھر وہاں سے چلے اللہ اکبر اسی کیفیت میں، یہ نہیں کہ تلوار چھوڑ دیں، اسی کیفیت میں، لیکن اب اندر سے بہت تبدیلی آ چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے پوچھا دیکھو کون ہے؟ اللہ اکبر. کسی نے دیکھا، روزن سے بتایا عمر ہے. اور اس وقت تک عمر بن حشام کی جلالت پہلے بھی بہت مشہور تھی. صحابہ کرام زان کی پیشانیوں پر ایک تشویش کی لہر آئی کہ عمر کس کام سے آئے ہیں. تو سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اسد اللہ اسد رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سر اس کے کاٹ کے اس کے ہاتھوں میں دے دوں گا. دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر تشریف لائے، حضور کے قدموں میں گر گئے. سرکار نے فرمایا عمر کس ارادے سے چلے تھے اور اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک مزاج ہے، وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل کو بیان کروں. اسلام قبول کیا تو کیا پوچھتے ہیں حضور سے؟ یا رسول اللہ وسلم کیا ہم حق پہ ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں ہم حق پہ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، کھلم کھلا نماز پڑھیں گے. چلیے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. پھر وہی تلوار نکل آئی اور پھر دو صفیں لگ گئیں، دو قطار چلی. اللہ اکبر. ایک قطار کے سب سے آگے سید عمر فاروق تلوار لیے جا رہے تھے اور دوسری قطار کے آگے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لیے آگے جا رہے تھے. کفار مکہ حیران ہو گئے. اللہ اکبر. جب مسلمانوں نے علی الاعلان حرم شریف میں نماز ادا فرمائی. ایک مزاج ہے سیدنا فاروق. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی اگر کوئی ذرا سی گستاخی کرتا تو فاروق اعظم کی تلوار نکل آتی. یہاں تک کہ سرکار نے جب پردہ فرمایا تو سیدنا عمر فاروق عنہ کی جب عجب کیفیت ہوئی. آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایک جذب غالب تھا تو مجذوب کو سالک تھام لیتا ہے. صدیق اکبر نے آگے بڑھے، فرمایا عمر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہیں، کوئی ان کی عبادت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معبود ہے، وہ حی و قیوم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں، اللہ کے بندے و رسول ہیں. ان کی حیات برحق ہے، وصال برحق ہے. اور یہ بھی خیال رہے کہ اسی واقعے کو لوگ یہیں تک بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بیان کرتے کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جہاں ان کے جذب کو تھاما اور مدہوشی سے ہوش میں لائے، پھر ایک خاص مدہوشی میں خود چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں آئے اور جہاں سریر مبارک پر حضور آرام فرما رہے تھے وہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، جبین مبارک کو چوما. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چوما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما انہوں نے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہوں گی، دو موتیں جمع نہیں ہوں گی. اب یہ علماء سے پوچھئے کہ موت عادی کیا ہے اور موت دائمی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے، پھر اس عالم کی زندگانی ہے، سب کی ہے لیکن بھی شہداء کی خاص ہے اور نبیوں کی ان سے بھی خاص ہے. سیدنا مولا علی کریم پہ ہمارا سلام ہو. آپ سے پہلے خلفاء شریعت کی حفاظت فرماتے رہے، نظام سلطنت کا اہتمام ہوتا رہا. جب مولا علی کریم خلیفہ ہوئے اور خلافت سے پہلے بھی اور دور خلافت بھی مولا علی کریم نے انسانوں کو اندر سے اجلا کیا اور ولایت کا وہ نور پہنچایا جو قیامت تک جاری رہے گی. تقابل نہ کرنا لوگوں، اللہ اکبر. لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے خلافت ختم ہو گئی، خلافت امام حسن رب ختم ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی. امارت اور سلطانی اسلام بھی عادل حکمرانوں کی بادشاہ دنیا میں ختم ہو گئی، لیکن جو سلسلہ مولا علی پھیلا گئے قیامت تک جاری ہے. خلافت ختم ہو گئی، سلطنتیں ختم ہو گئیں، لیکن مولا علی کرم اللہ الکریم شہنشاہ ولایت نے جو لوگوں کو منور کیا، خواجہ حسن بصری سے پوچھو، حضرت تائی اور حبیب عجمی سے پوچھو، حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، جو نور ولایت مولا علی کریم نے اللہ اکبر انسانوں تک پہنچایا وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور یہ نور جن تک پہنچتا ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے منور ہیں اور الحمدللہ صحابہ کرام کی عظمت کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور حزب مراتب تقابل نہیں کرتے بلکہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں. سیدنا مولا علی کریم کا اختلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب عمر بن عاص سے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے امن کو اس بات میں چھپا ہوا سوچا
کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ جو تین بڑے ہیں جن میں اختلاف ہے ان تینوں کو ہی ختم کر دیں، امن ہو جائے گا، امن ہو جائے گا۔ جیسے آج بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے لیڈروں کو ختم کر دو، صلح ہو جائے، امن ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے بدتر لوگ آ جاتے ہیں، بدتر لوگ آ جاتے ہیں۔ جو لوگ کسی زمانے میں نمایاں ہو گئے ہیں انہی سے گفتگو کرنی چاہیے، انہی کو سمجھانا چاہیے، انہی سے مذاکرات کرنے چاہیے، انہی میں سے کوئی حق پر ہوگا۔ اللہ، یہ خیال غلط ہے کہ اگر دو تین افراد میں اختلاف ہو، ان کی بڑی جماعتیں ہوں تو ان تینوں کو ختم کر دو، امن ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ کریم کے زمانے میں ایک اور سوزش اٹھی، یہاں بھی کبھی کبھی مجھے نظر آتا ہے، کراچی میں ایک جگہ نظر آیا تھا ایک جھنڈا، پھر اب نظر نہیں آتا، شکر ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہنا پڑتا ہے کہ شکر ہے۔ ان الحکم للہ، حکم تو اللہ کا ہے، قرآن کی آیات کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے، حق ہے، لیکن اس کو نعرہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ ان خارجیوں نے بنایا جنہوں نے حضرت علی کریم کے خلاف بغاوت کی اور کہا ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، نہ ہم امیر معاویہ کو مانتے ہیں، نہ عمر بن عاص کو مانتے ہیں، نہ حضرت علی کو مانتے ہیں، حکم اللہ کا ہوگا۔ تو سیدنا مولا علی کریم فرمایا کلمۃ الحق ورید الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے کہ حکم اللہ کا ہے، لیکن تم نے اس کا معنی غلط لیا، باطل مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی حکومت جب ہوگی جب اللہ کے بندے حاکم ہوں گے، قرآن کی حکومت ہوگی۔ فرمایا قرآن تو دو گتوں کے درمیان تحریر ہے، قرآن کی حکومت ہوگی۔ قرآن کی حکومت کیسے ہوگی؟ جب تک قرآن پر چلنے والے تمہارے حاکم نہ ہوں گے، یا قرآن کے ذریعے انصاف کرنے والے تمہارے درمیان موجود نہ ہوں گے۔ اس زمانے میں یہ اسلامی نظام چاہیے، اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ اسلام ایک مذہب ہے، قرآن ایک کتاب ہے اللہ کی۔ مسلمانوں جب تک ہمارے درمیان ایسے حاکم نہیں ہوں گے جو خود اسلام پہ عمل کرنے والے ہوں، جو خود قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں، قرآن نافذ نہیں ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا، نکال دیجئے گا، اس طرح نہیں ہوگا کہ باپ شراب کی دکانیں بند کرے اور بیٹیاں شراب کی دکانیں کھولے۔ یہ اس سے زیادہ فحش حکومت پاکستان میں کبھی نہیں آئی کہ جب شراب خانوں کے پرمٹس دیے جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ پاکستان جو اسلامی نظریے پہ قائم ہوا تھا، یہاں سیکولرزم، یہاں اقلیت تو 2 ووٹ دے، غیر مسلم 2 ووٹ دے، مسلمان 1 ووٹ دے۔ اس زمانے میں تم اور ہمارے زمانے میں، اور ہم بھی نعرہ حسینی بلند کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں کہ اقلیتوں کو 2 ووٹوں کے دینے کا حق ہو۔ یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان 1 ووٹ دے اور اقلیت عیسائی اور یہودی 2 ووٹ دے۔ یہ مسلمان حکمراں ہیں، یہ مسلمان وزیر اعظم ہے جسے نہ عبدالستار ایدھی نظر آتا ہے، نہ الخدمت نظر آتی ہے، نہ خدمت خلق نظر آتی ہے، نہ عمران خان نظر آتا ہے، اس کمبخت کو جے سالک نظر آتا ہے نوبل انعام کے لیے۔ جس ملک کی وزیر اعظم نے، مسلمان وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ اس کرنے والا کوئی انسانیت کا ہمدرد انعام کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس نے اسلامی قوانین کے خلاف، اور یہ بھی سن لو کہ میں جے سالک کے خلاف کیوں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ جب اسلامی قانون کے نفاذ کی بات آئی تھی تو اس نے اس کے خلاف بھوک ہڑتال کی تھی۔ جو اسلامی قانون کے خلاف بھوک ہڑتال کرے، حکمراں اس کو نوبل انعام کے لیے کہے بے غیرتی ہے۔ جو یہ کہے کہ مجھے بڑا دلچسپ شعبہ دیا گا، اس کی وزارت دی گئی ہے، اس کے لیے وزیر اعظم کہیں کہ اس کو امن کا نوبل پرائز دینا چاہیے، بے غیرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شمال کرجمان۔ اور کچھ لوگوں کا یہ سوچنا کہ مسلمانوں میں امن اس طرح ہوگا کہ سارے بڑوں کو مار دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی کہانی ہے جناب، قیامت تک کے لیے نشانی ہے۔ سیدنا مولا علی کریم کے خلاف خارجیوں نے یہ نعرہ لگایا کہ حکم اللہ کا ہوگا۔ حضرت علی فرمائے بے شک حکم اللہ کا ہے، لیکن تمہارے اوپر کوئی حاکم ہوگا۔ تو انہوں نے خروج کیا۔ سیدنا مولا علی کریم نے ان سے بھی جہاد کیا، ان سے بھی لڑائی کی۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے امیر ہوئے۔ حضرت امام حسن پہ سلام ہو۔ لیکن جب انہوں نے 2 بڑے گروہوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی کا اندیشہ پایا تو آپ نے خلافت چھوڑ دی، دستبردار ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، الخلافت بعد من 30 سال جو ہے 30 سال خلافت ہے،
تو آپ نے وہ میرا ذہن کہیں اور بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب باتوں کو ماننے والے ہیں۔ جہاں 12 اماموں کی بات ہے وہاں خلفائے راشدین کے اپنا مقام ہے۔ 12 امام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور ہدایت کا مظہر ہیں۔ یہی خلفاء، یہی امام، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، وہ بھی ہیں، وہ سرائے سلطنت پہ خلفائے راشدین ہیں۔ یہ 12 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں ہدایت کا مظہر ہیں۔ وہ کون ہیں 12 امام؟ حضرت مولا علی ہیں، حضرت حسن ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام باقر رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام رضا رضی اللہ عنہ، امام تقی و نقی، اور امام حسن عسکری اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنے والے ہیں، آنے والے۔ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام ان کے لیے مسلمانوں کی اکثریت منتظر ہے، وہ المنتظر کہلاتے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے پیدا ہو گئے ہیں، غیابت میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہو جائیں گے، وہ کہتے ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہم امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں گے حضور صاحب کے فرمان کی روشنی میں، وہ حضور کی اولاد میں ہوں گے، وہ ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام حضور کی والدہ کے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اسی زمانے پھر بڑے فتنے ہوں گے، ان کے خلاف آپ جہاد کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے انہی کے زمانے میں، اور انہی کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے۔ اللہ، یہ سارا عقیدہ حق ہے، اور اسی لیے اہل کراچی کو مبارک ہو کہ ہمارے ایک ایسے بزرگ آرام فرما ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام ان کا بھی نام حسن تھا، حسن مثنی، ان کے بیٹے عبداللہ المحض تھے، اور ان کے بیٹے ایک محمد پیدا ہوئے، تو لوگوں کو ان پر بھی مہدی ہونے کا گمان ہوا کہ محمد ان کا نام تھا، باپ کا نام عبداللہ تھا، اور والدہ کا نام آمنہ تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تھے، لیکن امام مہدی نہیں تھے، تو انہوں نے بڑے ہو کر حق بات فرما دی کہ میں وہ امام مہدی نہیں ہوں جن کا اعلان انتظار کیا جا رہا ہے، وہ محمد نفس زکیہ، ان کے بیٹے کراچی میں بہت بڑا دربار ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ، کلفٹن میں جن کا مزار ہے، کلفٹن میں جن کا مزار ہے۔ پاکستان میں سندھ کے سب سے قدیم بزرگ ہیں، 151 ہجری میں یہاں تشریف لائیں، 151 ہجری میں آپ تشریف لائیں عبداللہ شاہ غازی بابا۔ کیا بات ہے غازی بابا کی، کرامتوں پہ کرامت ہے۔ میں کہوں، میں یہ بھی بیان کروں، آپ کی آنکھیں حیران ہو جائیں، آپ نے ابھی تک غور نہ کیا ہو، ابھی تک غور نہ کیا ہو۔ عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار پہ گئے، کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا مزار گول ہے، مستطیل نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، سرہانہ شمال میں نہیں ہے، قبلے کی طرف سرہانہ ہے۔ کیوں قبلے کی طرف سرہانہ ہے؟ اس لیے کہ آپ وقت شہادت سجدے میں تھے، اسی حالت میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ کلفٹن جانے والوں، تم نے کلفٹن ہی نہیں صحیح دیکھا یار۔ عبداللہ شاہ غازی بابا کا مزار دیکھو، چیلنج ہے، پورے کلفٹن میں کوئی پہاڑی نہیں ہے، اگر پہاڑی ہے تو غازی بابا کی پہاڑی ہے۔ ایک پہاڑی نہیں ہے، ایک پہاڑی نہیں ہے، ایک پہاڑی نہیں ہے، ایک پہاڑی نہیں ہے، پورے ساحل کلفٹن پر ایک پہاڑی نہیں ہے۔ اگر پہاڑی ہے تو اسی میں وہی ہے جہاں عبداللہ شاہ غازی بابا کا مزار۔ پہاڑی توڑ دی گئی نہیں، پہلے ریت کے ٹیلے تھے۔ جو لوگ کراچی میں پہلے جا گئے وہ کلفٹن میں دیکھا ہے کہ جو پہاڑیاں سی تھی نا، وہ سلیٹی رنگ کی ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی تھیں، کوئی مٹی کی چٹانوں والی پہاڑی نہیں تھی۔ ایک ہی پہاڑی ہے، اللہ اکبر، اس میں ایک ہی غار ہے، اور اس غار کے نیچے چشمہ ہے، بابا کی کرامت ہے، میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ رگوں، زمین کی رگوں میں پانی ہوتا ہے، کہیں کھارا کہیں میٹھا، وہاں میٹھا نکل آیا۔ تو بھائی اب تو تم نے پورا کلفٹن کھول دیا، اب تو پورا ڈیفنس کھول دیا، کہیں میٹھا پانی نکلا؟ کہیں نہیں نکلا، نکلا تو بابا کے قدموں میں نکلا۔ کتنی بڑی کرامت ہے۔ کون ہے عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ؟ امام حسن اللہ عنہ کے بیٹے حسن مثنی، ان کے بیٹے عبداللہ المحض الحمدللہ ہمارے شجرے کے بزرگ ہیں، اس لیے بھی ہمیں یاد ہے، ہمارے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت محمد زکی النفس، اللہ اکبر۔ بس کہنا یہ تھا کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، وہ جب بھی آئیں گے بڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی وہ بھی۔ آج اپنے آپ کو شیعہ کہنا آسان ہے، اہل بیت کا ماننے والا اور اماموں کا ماننے والا کہنا آسان ہے، لیکن سوچو کہ امام مہدی آئیں گے تو ہمارے جو اعمال ہیں، کیا ایسے اعمال ان کے اعمال ہوں گے؟ کیا وہ داڑھی نہیں رکھیں گے؟ کیا وہ عمامہ نہیں پہنیں گے؟ کیا وہ نمازوں کو وقت پہ ادا نہیں کریں گے؟ نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں ٹیپ سے نکال دی گا، زمینوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ اماموں کا نام لیتے ہو، شراب پی کے نوحہ پڑھتے ہو، کیا امام مہدی آ کے خوش ہوں گے؟
شہداء کربلا نے اپنا خون نثار کیا ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. امام حسین اور یزید کے خلاف تلوار اس لیے اٹھائی، مجبور کر دیے گئے. آپ نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ شراب پیتا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ شہداء کربلا کے ذکر کی محفل سے جتنے کوئی شخص نشہ کرتا ہو وہ توبہ کر کے اٹھے. اماموں کا نام لینے والوں توبہ کرو، شراب نہ پیو، نشہ نہ کرو. میں کیسے لے جاؤں تمہیں اس دنیا میں اماموں کے ماننے والوں کہ ہم اس قابل میں ہیں کہ کسی امام کی محفل میں حاضر ہو سکیں. ہمارا یہ منہ ہے، ہمارا یہ لباس ہے، ہماری وہ زبان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی تو بڑی بات، امام حسین تو بڑی بات. ان کے غلاموں کا عالم یہ تھا. اللہ شیخ محبوب الہی حضور شیخ المشاق نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے خدمت میں ایک نوجوان آیا، آپ نے منہ پھیر لیا. انہوں نے حیرت سے سوالیہ نشان بن گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں اور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں پہ نظریں، عورتوں پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو پاک کریں، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنی سماعتوں کی دنیا کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں پہلے اپنے گھر کو پاک کرو. اپنا گھر پاک نہیں ہے تو نبی کے گھر کی عظمت کو کیسے سمجھو؟ اپنے گھر والوں کی نسبت کے اہل نہیں ہوئے تو اہل بیت اطہار کی نسبت اللہ کو سید ہونا اور ہے اور سید جیسے عمل ہونا اور ہے. امام زین العابدین وضو فرماتے تھے تو رنگ زرد ہو جاتا تھا. کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے. آپ فرماتے کہ تو میں نہیں معلوم کہ کس کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. کانپتے تھے، رونے لگتے تھے. لوگ کہتے حضرت آپ تو سید ہیں، سید ہیں، سید السادات ہیں، زین العابدین امام زین العابدین. سجاد جن کا لقب ہے، سجاد سجاد سجاد. اللہ اکبر. سجاد سجاد سجاد. سجاد کے معنی معلوم ہے؟ سجاد کے معنی ہے کثرت سے سجدے کرنے والا، کثرت سے سجدے کرنے والا. اللہ اکبر. زین العابدین کے معنی ہے عبادت سے سجا ہوا، زین بالعبادہ. اس قدر عبادت فرماتے تھے کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو زین العابدین فرمایا کہ جب دیکھو عبادت میں ہے، جب دیکھو سجدے میں ہے، وہ سجاد ہے. اللہ اکبر. وہ گریہ فرماتے. لوگ کہتے حضرت آپ تو امام حسین کے شہزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، آپ کیوں اس قدر روتے ہیں، کیوں اس قدر ڈرتے ہیں؟ تو فرماتے قیامت میں اس بات سے اور ڈرتا ہوں کہ مجھ سے ایک سوال زیادہ ہوگا. لوگوں سے تو سوال ہوں گے لیکن مجھ سے ایک سوال زیادہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اوروں نے جو کیا سو کیا، تم تو میرے نبی کی اولاد تھے، تم نے کیا کیا؟ تم تو میرے نبی کی اولاد تھے، تم نے کیا کیا؟ اللہ